ناظرین اعوذ السلام علیکم ورحمۃ باللہ اللہ من وبرکاتہ. الشیطان جیسا کہ الرجیم منصورات کا بسم سبق اللہ شیخ احمد سہیلی رحمۃ الرحمن اللہ علیہ کا ترجمہ چل رہا ہے، جس کی 4 قسطیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ 5ویں قسط کا ترجمہ ہوگا، اور یہ اس سبق کی آخری قسط ہے. انشاءاللہ اس قسط میں یہ پورا سبق مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. ومنها أنه حقق الفرق بين البدعة والسنة وأقيسة المجتهدين واستحسانات المتأخرين. اس کے اوپر کا پورا ترجمہ ہو چکا ہے اور 4 قسطوں میں نشر ہو چکا ہے. ومنها أنه حقق الفرق، ہا کی ضمیر جا رہی ہے احسانات کی طرف، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کی طرف ہا کی ضمیر جا رہی ہے. ومنها، اور انہی احسانات میں سے، یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات میں سے یہ بھی ہے انہو کہ انہوں نے حقق الفرق بین البدعۃ والسنہ، کہ ان کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے بدعت اور سنت کے درمیان فرق واضح کیا، یعنی بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے اس کا فرق واضح کیا. وَأَقْيَسَتِ الْمُجْتَهِدِينَ وَاسْتِحْسَانَاتِ الْمُتَأَخِّرِينَ، اور مجتہدین کے قیاسوں اور متاخرین کے استحسانات کے درمیان فرق واضح کیا، یعنی مجتہدین نے قیاسوں کے ذریعے جو مسائل مستنبط کیے ہیں بتائے ہیں، اور متاخرین نے جو اپنے طور پر جن مسائل کو بہتر اور مستحسن سمجھا ہے ان کے درمیان فرق شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا. والتعارف عن القرون المشہود لها بالخیر، اور انہوں نے یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان صدیوں کا تعارف کرایا جن صدیوں کے بارے میں خیر کی گواہی دی گئی ہے. لہا بالخیر، جن صدیوں کے بارے میں خیر کی گواہی دی گئی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کا بھی تعارف کرایا، یعنی ان صدیوں کا تعارف کرایا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد آنے والی، پھر اس کے بعد آنے والی. اس کا تعارف شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا. وما احدثه الناس في القرون المتأخرة، اور شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کا بھی تعارف کرایا جو کچھ لوگوں نے ایجاد کر دی تھی آخری صدیوں میں، بعد کی صدیوں میں. فی القرون المتأخرہ، یعنی بعد کی صدیوں میں، آنے والی صدیوں میں جو کچھ لوگوں نے ایجاد کر دی تھی اس کا بھی تعارف کرایا. وَتَعَارَفُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور جس سے وہ سب متعارف ہو گئے تھے، یعنی جو بدعات اور خرافات ایجاد ہو گئی تھی بعد کی صدیوں میں اس کا بھی تعارف کرایا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی خیر القرون میں رائج اشیاء، وما احدثه الناس في القرون المتأخرة، اور خیر القرون میں رائج اشیاء اور ان اشیاء کے درمیان فرق کو واضح کیا جو بعد کی صدیوں میں لوگوں نے پیدا کر لی. وما احدثه الناس، جو بعد کی صدیوں میں لوگوں نے پیدا کر لی اور لوگوں کے درمیان وہ رائج ہو گئیں. وتعارفوه فيما بينهم، اور لوگوں کے درمیان وہ چیزیں رائج ہو گئی، عام ہو گئی. تو والتعارف عن القرون المشہود لها بالخیر، اور ان صدیوں کا تعارف کرایا جس کے بارے میں خیر کی گواہی دی گئی ہے. وما احدثه الناس في القرون المتأخرة، اور ان چیزوں کا بھی تعارف کرایا جو کچھ لوگوں نے نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی. فی القرون المتأخرہ، بعد کی صدیوں میں، آخری صدیوں میں. وتعارفوه فيما بينهم، اور وہ سب چیزیں ان کے درمیان عام ہو گئی تھی، رائج ہو گئی تھی، یعنی جس سے وہ سب متعارف ہو گئے تھے. احادیث کے ذریعے، صحیح حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرد بذلك مسائل استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه، تو اس طریقے سے انہوں نے یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مسائل کی تردید کر دی. استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه، جس کو ان کے مذہب کے بہت سارے فقہاء متأخرین نے اچھا سمجھ لیا تھا،
یعنی بعد کی صدیوں کے فقہا نے، بعد میں آنے والے فقہا نے جس کو اچھا سمجھ لیا تھا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مسائل کی تردید کر دی۔ اس بیان فرق کے ذریعے انہوں نے ان مسائل کو رد کر دیا جن کو متاخرین فقہا نے اچھا سمجھ لیا تھا، مستحسن سمجھ لیا تھا، جس کو متاخرین فقہاء مذہب نے اچھا اور مستحسن سمجھ لیا تھا، اس کو انہوں نے رد کر دیا۔ وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِمَا يَرَاهُ مَعْرُوفًا وَيَنْهَا عَنْ ضِدِّهِ وَلَا يَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ وَمِنْهَا، ہا کی ضمیر جا رہی ہے انہی احسانات کی طرف، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کی طرف۔ وَمِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِمَا يَرَاهُ مَعْرُوفًا، اور ان کے احسانات میں سے یہ بھی تھا کہ وہ حکم دیتے تھے اسی کا جس کو وہ بھلا اور اچھا سمجھتے تھے، معروف اچھا سمجھتے تھے، وَيَنْهَا عَنْ ضِدِّهِ، اور جس کو برا سمجھتے تھے اس سے روکتے تھے۔ معروف کی ضد منکر ہے، وَيَنْهَا عَنْ ضِدِّهِ، اور جو اس کے برخلاف تھا اس سے منع کرتے تھے، یعنی معروف کے برخلاف منکر ہے، اور وہ جس کو برا سمجھتے تھے اس سے روکتے تھے۔ معروف کی ضد منکر ہے، بھلائی کا حکم دیتے تھے اور منکر چیزوں سے روکتے تھے، یعنی جو امر اچھا سمجھتے خیال کرتے تھے اس کا حکم دیتے تھے اور منکر چیزوں سے روکتے تھے۔ وَلَا يَخْشَى فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں تھے کہ دنیا کیا کہے گی، کوئی فرق نہیں، مجھے جو حکم ہے ملا ہے میں اسی کی دعوت دوں گا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وَلَا يَخَافُ مِنْ ذِي سَطْوَةٍ فِي سُلْطَانِهِ، اور کسی بادشاہ کی طاقت سے، اس کے روب و دبدبے سے ڈرتے نہیں تھے۔ وَلَا يَخَافُ مِنْ ذِي سَطْوَةٍ، طاقت والے بادشاہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ سطوۃ طاقت، روب و دبدبہ۔ وَلَا يَخَافُ مِنْ ذِي سَطْوَةٍ فِي سُلْطَانِهِ، اور وہ کسی بادشاہ کی طاقت سے، اس کے روب و دبدبے سے ڈرتے نہیں تھے۔ فَكَانَ يُنْكِرُ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى مَرَاشِدِ دِينِهِمْ، تو وہ بادشاہوں عمراء پر بھی نکیر کرتے تھے اور ان کو، یعنی بادشاہوں کو، ان کے دین کی سیدھی راہیں دکھلاتے تھے، سیدھی راہوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ فَكَانَ يُنْكِرُ عَلَى الْأُمَرَاءِ، تو وہ عمراء یعنی بادشاہوں پر بھی نکیر کرتے تھے۔ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَى مَرَاشِدِ دِينِهِمْ، اور وہ ان کو یعنی بادشاہوں کو، عمراء کو، دینہم ان کے دین کی سیدھی راہیں دکھلاتے تھے۔ ارشد یرشد ارشادن، سیدھی راہ دکھانا، سیدھی راہ رہنمائی کرنا، سیدھی راہ کی رہنمائی کرنا، ان کے دین کی سیدھی راہیں دکھلاتے تھے، سیدھی راہوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَيُنَفِّرُهُمْ مِنْ صُحْبَةِ الرَّوَافِضِ، اور وہ ان کو یعنی بادشاہوں کو شیعوں کی صحبت سے نفرت دلاتے تھے۔ نفر ینفر تنفیرا، نفرت دلانا۔ روافض شیعہ، یعنی جو لوگ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، گمراہ کن لوگ۔ وَيُنَفِّرُهُمْ مِنْ صُحْبَةِ الرَّوَافِضِ، اور وہ ان کو یعنی بادشاہوں کو شیعوں کی صحبت سے نفرت دلاتے تھے۔ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ، اور جو ان سے مشابہ یعنی شیعوں سے جو مشابہ دین کے دشمن تھے ان سے نفرت دلاتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ ان لوگوں کی صحبت سے دور رہو، صحبت سے نفرت دلاتے تھے۔ وَيُنَفِّرُهُمْ مِنْ صُحْبَةِ الرَّوَافِضِ وَمَنْ شَاكَلَهُمْ مِنْ أَعْدَاءِ الدِّينِ، روافض یعنی شیعوں کی صحبت سے اور ان کے مشابہ اور ان کے جو مشابہ بے دین لوگوں کی صحبت سے وہ نفرت دلاتے تھے بادشاہوں کو۔ شاکل یشاکل مشاکلتاً، ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ ومن شاکلہم، اور جو ان لوگوں کو یعنی روافض کے شیعوں کے مشابہ تھے، من اعداء الدین، دین کے دشمنوں میں سے، ان سے بادشاہوں کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نفرت دلاتے تھے۔ وَيَبْذُلُ لَهُمْ نُصْحَهُ، اور وہ اپنی خیر خواہی ان کے لیے خرچ کرتے تھے، یعنی بادشاہوں کے لیے، یعنی روافض سے، اور جو روافض کے مشاکل تھے، مشابہ تھے، ان سے نفرت دلاتے تھے کہ یہ تعلق کے لائق نہیں، ان کا ساتھ پکڑنا گویا دین کو کمزور کرنا ہے، اور اپنی خیر خواہی ان کے لیے خرچ کرتے تھے، یعنی بادشاہوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، بھلائی چاہتے تھے۔
ان کو نصیحت کرنے میں اپنی پوری قوت خرچ کرتے تھے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فنفع اللہ کثیرا منہم بذلک، تو اس طریقے سے ان میں سے بہت سارے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا۔ فنفع اللہ کثیرا منہم بذلک، تو اس طریقے سے یعنی جو کام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، اس طریقے سے ان میں سے یعنی بادشاہوں میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچایا، فائدہ پہنچایا۔ وصلحت بصلاحہم الرعیۃ، اور ان کے یعنی بادشاہوں کے درست ہونے سے، بادشاہوں کے سدھار سے، سیدھا ہونے سے رعایا بھی درست ہو گئی۔ وصلحت الرعیۃ بصلاحہم، اصل عبارت اس طرح ہے لیکن صلحت بصلاحہم، ہم کی ضمیر، ہم کی جو ضمیر ہے یہ بادشاہوں کی طرف جا رہی ہے۔ وصلحت بصلاحہم الرعیۃ، اور ان لوگوں کے یعنی بادشاہوں کے درست ہونے سے، بادشاہوں کے سدھار سے رعایا بھی درست ہو گئی، سدھر گئی۔ یعنی جب حکمران اچھے ہوں گے تو پھر رعایا بھی اچھی ہوگی، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور بڑوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ دیندار ہوگا تو اس کی دینی چیزیں رعایا میں بھی عام ہوں گی، اور اگر بادشاہ نااہل ہوگا تو رعایا میں بھی نااہلی پہنچے گی۔ تو اس طریقے سے اگر بادشاہ دیندار ہے، اچھے ہیں، درست ہیں، تو رعایا بھی درست ہوگی۔ تو جب بادشاہ درست ہو گئے تو رعایا بھی سدھر گئی، درست ہو گئی۔ فسد اللہ سلمت ظاہر الدین کما رقع به خرق باطنہ، سلمت درار، پھٹن، شگاف، رقع یرقع رقعن پیوند لگانا، سد یسد سدن بند کرنا۔ فسد اللہ سلمت ظاہر الدین، تو اللہ تعالیٰ نے دین کی ظاہری پھٹن، ظاہری درار کو بند کر دیا۔ کما رقع به خرق باطنہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی باطنی پھٹن پر پیوند لگا دیا تھا۔ یعنی فسد اللہ سلمت ظاہر الدین، اعمال میں جو کمیاں تھی، کمزوریاں تھی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ختم کر دی، بند کر دی، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کی باطنی پھٹن پر پیوند لگا دیا تھا، اور ظاہر دین میں جو شگاف پڑ گیا تھا اللہ نے ان کے ذریعے اس کا راستہ بند کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے باطن کی چیزوں میں پیوند لگا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے عقائد درست فرمائے لوگوں کے، جو قلبی اور اندرونی چیزیں ہیں، اسی طریقے سے اعمال کو سدھارنے اور اعمال میں جو کمیاں تھیں وہ صحیح ہو گئی، جو ظاہری چیزیں ہیں۔ تو صد اللہ سلمت ظاہر الدین سے مراد اعمال، اعمال ظاہر الدین یعنی ظاہری چیزیں، یعنی اعمال، اعمال میں جو بگاڑ تھے اور جو کمزوریاں تھیں وہ بھی ان کے ذریعے سے صحیح ہو گئی۔ اور رقع بھی خرق باطنی، خرقن پھٹن، خرقن کے معنی پھٹن، اور جیسا کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی باطنی پھٹن کو بند کر دیا، پیوند لگا دیا تھا، یعنی عقائد درست ہو گئے لوگوں کے، جس طرح عقائد ان کے ذریعے سے درست ہوئی، اسی طرح جو ظاہری چیزیں تھیں، ظاہری کمزوریاں تھیں اعمال میں، وہ بھی ان کے ذریعے سے ختم ہو گئی لوگوں کے اندر سے۔ فَحَزَّبَ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ فِي الْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ فِئَامٌ مِمَّا وُفِّقَ لِسَبِيلِ الْقَوْمِ، لِسَبِيلِ الْقَوْمِ اصلاً ہونا چاہیے لِسَبِيلِ الْقَوِيمِ، قویم سیدھا راستہ، قویم مضبوط سیدھا۔ فَحَزَّبَ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ، تو ان کے ذریعے سے، وَبِأَصْحَابِهِ اور ان کے مریدین یعنی شاگردوں کے ذریعے سے، فِي الْبُلْدَانِ النَّائِيَةِ دور دراز ملکوں کی، فئام بہت ساری مخلوق مہذب ہو گئی، تہذیب یافتہ ہو گئی، سدھر گئی، ممن وفق لسبیل القوم، جن لوگوں کو جماعت کے راستے کی دعوت دی گئی، توفیق دی گئی، وفقہ توفیق دی گئی، ممن وفق لسبیل القوم، جن لوگوں کو جماعت کے راستے کی توفیق دے دی گئی، اور لسبیل القویم جس کو سیدھے راستے کی توفیق دی گئی، تو قویم زیادہ بہتر ہے، اور لسبیل القویم جن لوگوں کو سیدھے راستے کی توفیق دے دی گئی،
ان کے اندر بھی سدھار آ گیا. دور دراز ملکوں میں جو لوگ تھے ان کے اندر بھی سدھار آ گیا. فئام مخلوق لوگ، نائیہ دور دراز، نآ ینئی نأین دور ہونا، نآ ینآ نأین دور ہونا، نائیہ دور دراز. تو البلدان النائیہ دور دراز کے ملک، فئام مخلوق لوگ، وفق توفیق دے دی گئی. حذب مہذب بنانا، تہذیب یافتہ ہونا، حذب ای تہذب. تو دور دراز شہر کے لوگ جن کو راہ حق کی توفیق ملی، اللہ نے ان سب کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے مہذب بنا دیا. تو ممن افق لسبیل القوم یا قویم کا پہلے ترجمہ کر سکتے ہیں، پھر بالبلدان النائیہ کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو راہ حق کی توفیق ملی، اللہ نے ان سب کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اور ان کے شاگردوں کے ذریعے دور دراز شہر میں، جو دور دراز شہر کے لوگ تھے، ان کے ذریعے سے مہذب بنا دیا. یعنی جن کو راہ حق کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو دور دراز شہر میں رہتے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے مہذب بنا دیا. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ فَقِيهًا مَاتُرِيدِيًّا، اس لیے کہ وہ ماتریدی مذہب کے فقیہ تھے. شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ماتریدی مذہب کے فقیہ تھے. ذکی النفس، پاکیزہ طبیعت کے تھے. حریصا علی اتباع السنن، سنتوں کی پیروی کے حریص تھے، یعنی دلچسپی لیتے تھے سنتوں کی پیروی میں. مجتہد تھے، یعنی اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے. فیہ شدید النصح لابناء زمانہ، وہ اپنے زمانے کے لڑکوں یعنی لوگوں کے لیے خیر خواہ تھے بہت زیادہ. فجاءت لذلك والله أعلم طريقته وعلومه وشمائله محمودة عند المحققين وأهل الإنصاف، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا طریقہ، وعلومه اور ان کے علوم، وشمائله اور ان کی اچھی عادتیں خصلتیں، محمودة قابل تعریف ہیں، عند المحققین محققین کے نزدیک، وأهل الإنصاف اور انصاف والوں کے نزدیک. ان کے علوم، ان کا طریقہ اور ان کی اچھی عادتیں خصلتیں قابل تعریف ٹھہری محققین اور اہل انصاف کے نزدیک. شمائل، عادتیں، خصلتیں. ورغب فيها الناس وقلما تعقب به ورد من قوله، ورغب فيها الناس، اور لوگوں نے اس چیز میں دلچسپی لی. وقلما تعقب، تعقب به تعاقب کرنا، تنقید کرنا یعنی غلط ٹھہرانا. وقلما تعقب به، اور کم ہی چیزوں کا تعاقب کیا گیا ہے، یعنی کم ہی تنکیر اور تنقید، نکتہ چینی کی گئی ہے. ورد من قوله، اور ان کے قول میں سے کم ہی کی تردید کی گئی ہے. وقد شہد بما ذکرت من فضائله او بما يقرب منه، وقد شہد بما ذکرت من فضائله او بما يقرب منه، اور جو فضائل میں نے ذکر کیا ہے اس کا یا اس کے قریب کا اقرار کیا گیا ہے، سب چیزوں کا اقرار کیا گیا جو ان کے فضائل ہیں. بما يقرب منه، یا اس سے جو قریب ہیں ان سب کا اقرار کیا گیا ہے. وأجاب عن شبہات المتقشفة، اور انہوں نے خشک صوفیہ کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیا ہے. وذب عنه الشیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی، وذب عنه الشیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی، اور شیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم عمری دہلوی نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے. ذب عنہ، دفاع کرنا، ان کی طرف سے یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دفاع کیا ہے. وأجاب عن شبہات المتقشفة وذب عنه الشیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی، اور انہوں نے یعنی شیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی نے خشک صوفیہ کے اعتراضات، یعنی وہ صوفیہ متقشفہ، وہ صوفیہ جو اپنے آپ کو صوفیہ اکرام کہلاتے تھے، متقشف
موٹا جھوٹا کھانے والے جو اپنے آپ کو اہل اللہ کی صف میں داخل سمجھتے تھے، وہ صوفیہ مراد ہیں۔ تو وَأَجَابَ عَنْ شُبْهَاتِ الْمُتَقَشِّفَةِ وَذَبَّ عَنْهُ الشَّيْخُ وَلِيُّ اللَّهِ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی، اور ولی اللہ شیخ ولی اللہ ابن عبد الرحیم العمری الدہلوی نے خشک صوفیہ کے اعتراضات اور ان کی طرف سے دفاع کیا ہے۔ وَأَنْعَمَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، اور ان کی خوب تعریف کی ہے، یعنی ان صوفیہ کے شبہات کا اعتراضات کا مجدد الفسانی کی طرف سے دفاع کیا ہے جو صوفی بنتے تھے، اور ان کی خوب تعریف کی ہے، یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خوب تعریف کی۔ وَأَنْعَمَ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ، شیخ ولی اللہ نے ان کی یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خوب تعریف کی ہے۔ فَلَمْ يَتْرُكْ فِيهِ مَجَالًا لِعَائِبٍ وَلَا مَقَالًا لِرَائِبٍ، تو انہوں نے یعنی شیخ ولی اللہ نے ان کے سلسلے میں یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کسی عیب تلاش کرنے والے کے لیے، کمی تلاش کرنے والے کے لیے، ولا مقالا لعائب، اور کسی شک کرنے والے، ولا مقالا لرائب، اور کسی شک کرنے والے کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ رائب شک و شبہ کرنے والا، عیب جو عیب تلاش کرنے والا، اور انہوں نے ان کے سلسلے میں مجال گنجائش، ان کے سلسلے میں کسی عیب تلاش کرنے والے کے لیے کمی نہیں چھوڑی، کوئی عیب تلاش کرنے والے کے لیے شک یعنی کوئی عیب نہیں چھوڑا، اور کسی شک کرنے والے کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ وَكَفَاكَ بِهِ إِمَامًا يَشْهَدُ لِإِمَامٍ، اور شیخ ولی اللہ نے مجدد الفسانی کی طرف سے دفاع کیا ہے اور خوب تعریف فرمائی ہے، اور کسی عیب جو کے لیے عیب تلاش کرنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور نہ کسی شک کرنے والے کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش باقی رکھی ہے۔ وَكَفَاكَ بِهِ إِمَامًا يَشْهَدُ لِإِمَامٍ، اور تمہارے لیے ان کے سلسلے میں یعنی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک ہی امام کافی ہے جو ایک امام کی گواہی دے رہا ہے۔ وَكَفَاكَ بِهِ إِمَامًا، اور ایک ہی امام تمہارے لیے کافی ہے، يَشْهَدُ لِإِمَامٍ، جو ایک دوسرے امام کی گواہی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک فنکار کسی فنکار کی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی مانی جاتی ہے، اور جب بات تو اسی کی مانی جاتی ہے جو فنکار کی گواہی دے۔ ایک دیہاتی کسی قاری کو جو ہے کہنے لگے آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت، تو اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ ہاں قاری کو اگر کہے کہ آپ اچھا پڑھتے ہیں تو بات مانی جائے گی۔ والقول ما قالت حزامی، اور بات تو وہی ہے جس کو حزامی نے کہا، اور جو حزامی فنکار کہتا ہے وہی بات ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایک پرندہ اڑ رہا تھا تو حزامی نے کہا کہ فلاں جگہ پانی ہے، اور وہی ہوا جہاں پر پرندے اڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ تھا۔ حزامی ہی کی بات تو بات ہوتی ہے۔ تمہارے لیے ایک امام کی گواہی کافی ہے جو دوسرے امام کے لیے دے رہے ہیں۔ والقول ما قالت حزامی، اور بات تو وہی ہے جس کو حزامی نے کہا یا جو حزامی کہتا ہے، یعنی اذا قالت حزامی فصدقوها فإن القول ما قالت حزامی۔ یہ 5ویں قسط ہے اور اس میں پورے سبق کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ الربانیون اس کے بعد ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔